اور دوسرا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے اندر ایسا لبڑ گیا ہے کہ وہ کہ نفسانی خواہشات اور شہوت و غضب کی دلدل کے اندر پھنس گیا ہے، ایسا پھنس گیا ہے کہ بس اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس کا جو نفس ہے، نفس امارہ، گویا کہ ایسا گناہوں کے اندر جو وہ ڈوب گیا ہے، گناہوں میں لت پت ہو گیا ہے، تو گویا یہ نفس جو ہے یہ نفس امارہ ہے۔ گویا کہ اس کی دو علامتیں لکھی ہیں۔ ایک علامت یہ لکھی ہے کہ ایسے لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں مجھے توبہ کرنے کا بڑا شوق ہے، لیکن توبہ ہوتی نہیں ہے۔ توبہ کرنے کا شوق تو بہت ہے یار، توبہ کروں گڑگڑاؤں، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس نفس امارہ کے شکار ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، معصیت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی ایک علامت یہ ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کو توبہ کا شوق بھی نہیں رہتا، ان کے دل میں یہ آتی بھی نہیں بات کہ میں توبہ کروں، توبہ کا شوق بھی ان کا نہیں رہتا، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ میاں کو ہماری توبہ کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے دنیا میں بغیر توبہ کے ہمیں روٹی 2 وقت کی دے رکھی ہے، دکان مکان دے رکھا ہے، ٹھاٹ باٹ دے رکھا، تو آخرت میں بھی اللہ کو ہماری توبہ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ آخرت میں جنت بھی ہمیں دے دے گا۔ اللہ کو جنت دیتے کوئی گھاٹا پڑنے والا نہیں، اللہ ہمیں جنت بھی دے دے گا، یہ کیفیت۔ اور دنیا میں آپ کو یہ دونوں کیفیتوں کے لوگ ملیں گے، یار توبہ کا بڑا شوق ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، دعا کریں جی۔ اور دوسرا کہ توبہ کا شوق ہی دل سے نکل گئے، توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھو اللہ کو اگر ہمارے گناہ برے لگتے تو دنیا میں ہمیں 2 وقت کی روٹی نہ دیتا، پہنوں کا کپڑا لتا نہ دیتا، جینے رہنے کے مکان دکان نہ دیتا۔ جب اللہ دنیا میں ٹھاٹ بڑھ ہمیں دے رکھی ہے، اس کا مطلب اللہ کو ہمارے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تبھی تو ہمیں سب کچھ دیے جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آخرت میں جب پہنچیں گے تو اللہ کو ہمارے گناہوں سے کوئی مطلب نہیں، نہ توبہ کی ضرورت، اللہ ہمیں جنت بھی دے دیں گے۔ تو گویا کہ یہ اس خوش فہمی کے اندر یہ لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہ 2 علامتیں ایسے لوگوں کی جو اس نفس امارہ کے شکار ہو کر گناہوں میں لت پت ہے۔